اندلس کا ناقابل شکست سپہ سالار الحاجب المنصور، اندلس کے عظیم ترین مجاہد، مدبر اور فاتح الحاجب المنصور محمد بن ابی عامر المعافری کی تلوار آج بھی اندلس کے ایک میوزیم میں محفوظ ہے، جو اس عہد کی اسلامی قوت، روحانی وابستگی اور عسکری عظمت کی گواہ ہے۔ ایمان افروز کلمات کی گواہی اس تاریخی تلوار کے دستے قبضے پر کندہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور تلوار کی دھار نسل پر یہ پرہیبت کلمات لکھے ہیں، لا الہ الا اللہ العزت للہ۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ ایک مکمل نظریہ، ایک جہادی عہد اور ایک ایسی قیادت کا اعلان تھے جس نے اندلس میں اسلام کی ہیبت کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ عسکری فتوحات اور ہیبت۔ المنصور بن ابی عامر نے 27 برسوں تقریباً 365 فا تا 392 چھا کے دوران شمالی اسپین کی نصرانی ریاستوں قشتالہ، لیون، نافارا اور بارسلونا کے خلاف چون چون بڑی عسکری مہمات چلائیں۔ تاریخ اندلس اس بات پر متفق ہے کہ وہ ہر ایک مارکے میں فاتح رہے، ان کا پرچم کبھی سرنگوں نہیں ہوا، کوئی نصرانی فوج ان کے سامنے میدان میں ثابت قدم نہ رہ سکی۔ یہی وجہ ہے کہ یورپی مورخین بھی انہیں المنصور دی سکورج آف کرسٹنڈم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آخری سفر، قلعۃ النصور اور شہادت۔ اپنی آخری بڑی عسکری مہم، جسے تاریخ میں قلعۃ النصور کستیو دے لاس اگیلاس کی مہم کہا جاتا ہے، کے دوران المنصور شدید زخمی ہو گئے۔ زخموں کی شدت کے باعث انہیں اندلس کے سرحدی دفاعی علاقے الثغر الاوسط میں واقع شہر سالم، مدینہ سیلی منتقل کیا گیا۔ وہیں میدان جہاد سے لوٹنے کے بعد پیر کے دن 27 رمضان المبارک 392 بھا 10 اگست 1002 کو یہ عظیم مجاہد اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر پر لکھا گیا، یہ وہ شخص ہے جس کی فتوحات کو گننا ممکن نہیں اور جس کی تلوار سے اندلس محفوظ رہا۔ تاریخ کا سبق۔ المنصور بن ابی عامر کا دور وہ زمانہ تھا جب اندلس سیاسی انتشار سے نکل کر دوبارہ عسکری استحکام اور اسلامی روب کی علامت بنا۔ اگرچہ ان کے بعد اندلس تیزی سے زوال کا شکار ہوا، مگر تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ جب تک المنصور زندہ رہے، اندلس پر نصرانی طاقتیں نگاہ اٹھانے کی جرت نہ کر سکیں۔